برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، دینی ملی اسلامی بھائی اور دوستوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تسبیح اس رب ذوالمنن کے لیے ہے جو کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک، خالق، رازق، مربی، منظم، مدبر اور مالک و مختار ہے، جس نے توحید کی دولت اور توحید کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ توحید، شرک اور سنت و بدعت کے درمیان فرق بتلایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال و حرام کی تمیز بھی ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے۔ درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی رہنمائی فرمائی، امت کو کامیابی کی شاہ راہ پر چلایا، امت کو ہر اس راستے سے آگاہ کیا، خبردار کیا جو راستہ امت کو جہنم کی طرف لے جا سکتا تھا، توحید کا راستہ بتلایا، سنت کا راستہ بتلایا، بدعات کے راستے سے خبردار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ امت کو حرام کا راستہ بتلا کر کے تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ محترم دینی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے حرام کمائی کے کیا نقصانات ہیں، حرام کمائی کرنے اور حرام کھانے سے کیا بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، کیا برا انجام ہو سکتا ہے۔ ایک انسان اگر حرام خوری کی زندگی گزارتا ہے تو اپنی دنیا اور آخرت کو کس طرح سے تباہ کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس اہم موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اسلامی بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث اور پیشین گوئی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ امن حلال ام من حرام، رواہ البخاری فی صحیح۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک زمانہ اور ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان مال کمانے کی فکر تو رکھے گا، مال کمانے کی پرواہ تو کرے گا، لیکن وہ اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے۔ بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی جو 1400 سال پہلے آپ نے فرمائی تھی، جس دور اور جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ نبی کی اس پیشین گوئی کی سچی تصویر پیش کر رہا ہے، حقیقی مثال پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ اور دور ہے کہ انسان کا پورا مشن مال جمع کرنے، مال ذخیرہ کرنے، پراپرٹی بنانے میں ہے۔ انسان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ مال کس طرح جمع کیا جائے۔ انسان بس اسی بارے میں فکر کرتا ہے، پرواہ اسی کی کرتا ہے کہ کتنا مال اور کتنی پراپرٹی، کتنی جائیداد جمع کر لی جائے، پر مال حلال سے آئے یا حرام سے آئے اس کی پرواہ نہ تو کسی کو رہتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی فکر کرتا، الا من رحم ربی، کچھ ہی بندے ہیں جو اس بات کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ وہ دور، یہ زمانہ ہے کہ انسان کا پورا ہدف صبح کرتا ہے تو اسی فکر کے ساتھ کہ کتنا جمع کرنا ہے، اور شام جب کرتا ہے اسی کی پرواہ کرتا ہے میں نے کتنا جمع کیا ہے۔ نہ صبح کو اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ مجھے کس طرح جمع کرنا ہے، حلال سے یا حرام سے، اور نہ ہی شام کو اس بات کی پرواہ رکھتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں نے جو جمع کیا ہے وہ حرام سے آیا یا حلال سے آیا ہے۔
یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا. اور بھائیوں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کر دیا تھا اس بات سے کہ خبردار صرف مال کمانے کو اپنے ہدف میں نہ رکھنا، اپنا مشن صرف مال کمانے کو نہ بنانا، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی فکر بھی کرنا جو کماؤ گے اس کے بارے میں رب تم سے سوال کرے گا. جو کچھ تم حاصل کرو گے رب العالمین اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا. جہاں کہیں خرچ کرو گے رب العالمین تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. صرف کمانے کو، جمع کرنے کو، ذخیرہ کرنے کو، جائیداد پراپرٹی بنانے کو اپنے مشن میں نہ رکھنا، ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی فکر میں شامل رکھنا کہ جو کچھ کماؤ گے اس کے بارے میں تمہارا رب تم سے سوال کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن اربع، کہ ابن آدم کے پیر آگے نہ بڑھ سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں بروز قیامت سوال نہ کر لیا جائے. اس کے بعد ان 4 سوالات میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا تو نے یہ مال، وفیما انفقتہ، اور تم نے اسے خرچ کہاں کیا تھا. یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اگر یاد ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے قول پر اگر ہمارا ایمان ہو تو ہر شخص کو خبردار رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، مال کمانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر بھی دامنگیر رہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھنے والا ہے. بھائیو ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے، اسلامی شریعت نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ مذہب اسلام نے مال کمانے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ انسانی ضرورت کے بقدر مال کمانے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے. چنانچہ اسلامی شریعت کو اگر پڑھیں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے بہتر کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے جو انسان محنت کر کے کماتا ہے. مطلب اسلام نے یہاں پر نہ صرف جائز اور مباح قرار دیا بلکہ مذہب اسلام نے اس شخص کی تعریف بیان کی ہے، اس شخص کی تعریف اور اس کی مدح بیان کی ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی زندگی گزارتا ہے. مذہب اسلام نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو دے رہا ہے ظاہر سے زیادہ بنا کمائی وہ نہیں دے سکتا ہے، اور جو لے رہا ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، جو دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مطلب اسلام نے کہا اس ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر وہ ہاتھ ہے جو اس کو دے رہا ہے. یا بھی مذہب اسلام نے تعریف کی ہے اور تعریف بیان کی ہے اس شخص کی جو مال کمانے کی کوشش کرتا، محنت کرتا ہے. اور مذہب اسلام نے تو یہاں تک کہا بھائیو کہ وہ کامیاب، وہ بزنس مین، وہ تاجر جو امانت دار ہو، سچا ہو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ بڑا مقام بتلایا مذہب اسلام نے. تو مذہب اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مذہب اسلام نے مال ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کیا. مذہب اسلام نے یہ بھی کہا، قرآن کریم پڑھی، قرآن کریم کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اے دنیا کے لوگوں رب العالمین نے دنیا میں تمہارا حصہ مقرر کیا ہے، اس کے حصول میں تم کوتاہی نہ کرو، سستی نہ کرو، دنیا میں تمہارا حصہ مقرر ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، اللہ نے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے اور دن بنایا ہے اسباب معیشت جمع کرنے کے لیے. مذہب اسلام نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، وہی ہے وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا ہے، لہذا زمین کے اطراف و اکناف میں سفر کرو اور رب العالمین کی دی ہوئی روٹی کو حاصل کرو اور کماؤ. مذہب اسلام نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے رب کی زمین میں پھیل جاؤ اور رب کا فضل تلاش کرو. اللہ نے کمانے کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے. تو مذہب اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مذہب اسلام نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ مذہب اسلام نے ترغیب دی ہے، مذہب اسلام نے ابھارا ہے اور انسانی ضرورت کے بقدر
जीने के बकद्र कमाना मजहब इस्लाम ने इसको वाजिब और फर्ज करार दिया है। लिहाजा कोई ये न समझे कि अगर बात हो रही है हराम माल से रुकने की तो गोया कि मजहब इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। मजहब इस्लाम ने इजाजत दी है, मजहब इस्लाम ने मना किया है, हराम कमाने से मना किया है। मजहब इस्लाम ने हराम तरीके से कमाने से मना किया है, हराम मकसद के लिए कमाने से मना किया है, हराम रास्ते पर सफर करके मजहब इस्लाम ने इस बात से मना किया है। जैसा कि कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई, अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। अल्लाह ने कहा लोगों मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, जमीन में जो पाकीज़ा है उन्हें खाओ, उन्हें कमाओ, उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, हलाल और पाकीज़ा छोड़ करके हराम के राही न बनो, वरना हराम का मुसाफिर दरअसल यह शैतान का पैरोकार होता है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, हराम राह पर निकल के शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये हराम का रास्ता ये शैतान का रास्ता है, जहाँ से शैतान का गुजर हुआ है, जहाँ से शैतान हो करके गुजरा है। अगर तुम हराम की राह के मुसाफिर बनते हो, गोया तुम शैतान की पैरवी कर रहे हो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और अल्लाह ने ये बता दिया शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं कि तुम्हारे लिए बेहतर कर सके। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो खुला हुआ दुश्मन है जो तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाने वाला है। इंसान बंदा जब हराम खोरी करता है, इंसान जब हराम कारी करता है, हराम कमाई करता, हराम खाता है, तो उसके बदले में शैतान उसे किन चीजों का वारिस बनाता है, आगे अल्लाह ताला ने उसके नताइज का ऐलान किया। अल्लाह ने कहा इन्नहु यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, जब तुम शैतान की राह पर निकल जाते हो, जब तुम हराम के मुसाफिर बन जाते हो, जब तुम हराम कमाई करते हो, तो उसका नतीजा इस अंदाज में होता है यअमुरुकुम बिस्सू, कि शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। हराम खोर के किरदार से किसी नेकी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। हराम खोर बेहयाई का रसिया बन जाता है। हराम खोरी करने वाला, हराम कमाने वाला और हराम का आदी बन करके जिंदगी बसर करने वाला बेहयाई का मुसाफिर बन जाता है, बेहयाई करने लगता है, बुराई का मुसाफिर बन जाता है, उसके किरदार से हमेशा बदबू ही निकलने लगती है। ये अंजाम है उन लोगों का जो हलाल का रास्ता छोड़ करके हराम के मुसाफिर बनते। भाइयों, जिस दौर जिस जमाने में हम अगर जी रहे हैं, इस दौर और जमाने में अगर इंसानों की जिंदगी का मुहासबा करें, उनकी जिंदगी का जायजा लें, तो हमें हराम कारोबार और हराम कमाने, हराम तरीके से माल जमा करने हासिल के सैकड़ों रास्ते मौजूद हैं, जिन पर यह उम्मत बड़ी जुर्रतमंदी के साथ, बड़ी दीदा दिलेरी के साथ चल रही है और बिला खौफ व खतर उस पर गामजन है। चंद मारूफ सूरतें आपके सामने रखता हूँ जो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे खानदान का, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, कि जिन पर चलकर हम माल कमाने की कोशिश करते हैं। भाई, एक बहुत मारूफ मसला है माले मीरास का मसला। माले मीरास का मसला, इस्लामी शरीयत ने उसूल ये ज़ाब्ता दिया कि मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके वारिसीन में तकसीम हो जाएगी। अब कोई शख्स आता है, उसका अपना बेटा आता है और कहता है मैं अपने बहनों को हिस्सा नहीं दूंगा, दादा दादी को हिस्सा नहीं दूंगा, फुफ्फू को हिस्सा नहीं दूंगा। गोया कि वो तमाम का हिस्सा हड़प करना चाहता है। ये वो हराम का रास्ता है, ये वो हराम तरीका है जिस पर चल करके वो रब्बुल आलमीन के गजब को दावत देता है। माले मीरास हड़प कर जाना, बहनों का हिस्सा खा लेना, बेटियों का हिस्सा खा लेना, जिनका जो हिस्सा इस्लामी शरीयत ने मुकर्रर किया है उसे भूल करके उसके हिस्से पर कब्जा कर लेना, गसब कर लेना, किसी बहाने से सही, किसी बहाने से। मेरी बहन मुझसे मांगती नहीं है, वो कुछ कहती नहीं है, मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगती नहीं है, मेरे घर में औरतें इस तरह का सवाल नहीं करती। इस तरह के बहानों से दूसरों का हक खा लेना, हिस्सा खा लेना, ये हराम है, सरासर हराम है। ये वो मारूफ सूरत है जो हमारे समाज का न सिर्फ हमारे पूरे खानदान का हिस्सा है, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है।
نہ اس پر کسی کو بولنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قدم آگے بڑھا کر کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے تمام وارثین کو پورا پورا حق ادا کروں گا۔ بھائیو، یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ نے جہنم کی وعید سنائی کہ جو لوگ حق اور حصہ کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جو بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ کھا کر کے ڈکار تک نہیں لیتے انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لینا چاہیے، اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور اس حکم میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو، حرام صورتوں میں سے ایک اہم صورت یہ بھی ہے، ایک بڑی صورت جس میں ایک بہت بڑا طبقہ گرفتار اور مبتلا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی جائیداد، دوسروں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ گاؤں کا بڑا ہے، سماج کا بڑا ہے، معاشرے کا بڑا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنی طاقت استعمال کر کے اپنے چھوٹوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، رشوت کھلا کر کے، وکلا کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے۔ دنیا میں کوئی قبضہ کر لے تو اس کا قبضہ اسلامی شریعت اسے نہیں ایکسپٹ کرتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے جس کی جو جائیداد وہی اس کا مالک ہے۔ کوئی آدمی آئے اپنی طاقت کا استعمال کر کے، کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی سماج کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہو، اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے دلائل کا استعمال کر کے اور اپنے غیر مستند دستاویزات کا استعمال کر کے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے، وہ قبضہ اسلامی شریعت اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ یہ حرام طریقہ ہے اور اس طریقے پر نہ جانے کتنے لوگ حرام کے مسافر بنے ہوئے ہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیو، سودی لین دین کے ذریعے سے کاروبار بہت زیادہ عام ہے، اتنا زیادہ عام ہے جیسے زمانہ تھا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھٹیوں میں شراب کی لت بیٹھی ہوئی تھی، شراب کے عادی تھے، شراب کے بغیر وہ چل نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ زمانہ، یہ دور آ گیا ہے۔ ہمارا اپنا مسلمان جو دوسروں کو درس دینے کے لیے پیدا ہوا، جس کا وجود یہ ہوا ہے کہ اپنے علاوہ کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، حلال کی طرف بلانا ہے، وہ خود سودی لین دین کا اس قدر عادی ہے کہ اپنا مسلمان یہ کہتا ہے کریں گے نہیں تو جی نہیں پائیں گے۔ ترقی کرنے کے لیے، بڑے کاروبار کرنے کے لیے بینکوں سے لون لینا ہی پڑتا ہے۔ سودی لین دین کے بغیر ہم مارکیٹ میں ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان کنورٹ ہو کر کے غیروں میں جا رہا ہے، ہمارا ایمان ہمارے پاس محفوظ نہیں رہا۔ ہمارا اپنا مسلمان سودی لین دین کا اس قدر عادی ہے کہ اسے شرم بھی نہیں آتی بیان کرتے ہوئے، اسے شرم بھی نہیں آتی بیان کرتے ہوئے۔ ایک مسلمان شرابی ہو، 10 لوگ لان تان کریں گے شراب پیتا ہے، وہیں پر ایک مسلمان سودی لین دین کر رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بیان بھی کرتا اور فخر بھی کرتا ہے، جبکہ جو وعید، جو دھمکی رب العالمین نے سودی لین دین کرنے والوں کے سلسلے میں دی ہے، اسنی دھمکی اور اس قدر زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ اللہ نے شراب پینے والے پر نہیں کی ہے۔ سودی لین دین والوں کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں رکتے ہو، سودی کاروبار کرنے والوں اگر تم نہیں رکتے ہو، اپنے رب سے جنگ کا اعلان کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اپنے رب سے تم اعلان جنگ کر رہے ہو۔ ایسی دھمکی اس شرابی کے بارے میں اللہ نے نہیں دی ہے۔ ایک آدمی چوری کرے، سماج کا پورا سماج لان تان کرتا ہے، جبکہ چوری پر ویسی دھمکی نہیں آئی جس طرح دھمکی اللہ نے سودی لین دین کرنے والوں پر کی ہے، لیکن دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ حرام طریقہ ہے، یہ حرام کمائی۔ کوئی لاکھ تعویلیں پیش کر لے، لاکھ بہانے پیش کر لے، لاکھ باتیں کر لے، یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے، متفق علیہ ہے، سودی لین دین کرنے والا حرام خور ہے، حرام خوری کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حرام صورتوں میں سے ایک اہم صورت یہ ہے، انویسٹمنٹ کے نام پر، اسکیم کے نام پر نہ جانے لوگوں کو کیسے کیسے مرغا اور دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو الو بنایا جاتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی اور جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ زمین جائیداد میں انویسٹمنٹ کے نام پر ایسے لوگ دھڑلے سے کر رہے ہیں، یہ بھی حرام خوری ہے بھائیوں۔ ایسے ہی سماج کے اندر ایک ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے،
नाप तोल में कमी के जरिए से अपने कस्टमर को धोखा देना, नाप तोल में कमी के जरिए से अपने कस्टमर की जायदाद को ठगना, डंडी मारना, और नाप तोल में कमी के जरिए से अपने कस्टमर की जायदाद को लूटना, ये भी हमारी तिजारती दुनिया का हिस्सा बन चुका है। और जब भी भाइयों नाप तोल में कमी की बात आती, हमारे जहन में बस एक ही शक्ल बनती है, एक ही सूरत बनती है कि नापने और तौलने में कस्टमर को कम करके देना, यही शक्ल सूरत बनती है। जबकि भाइयों नाप तौल में कमी की जो इल्लत है, या नाप तौल को जिस इल्लत की वजह से हराम किया गया है, वो इल्लत जिस भी मुआमले के अंदर होगी, जिस भी कारोबार के अंदर होगी, उन तमाम पर नाप तौल में कमी का हुक्म लागू होगा। नाप तौल को क्यों हराम किया गया भाइयों? उसकी इल्लत ये है कि उसमें सामने वाले को धोखा दिया जाता है। वो सामने वाला कस्टमर भी हो सकता है, दुकानदार भी हो सकता है। कभी कस्टमर दुकानदार को धोखा दे सकता है, कभी कोई दुकानदार किसी कस्टमर को धोखा दे सकता है, तो कोई भी एक दूसरे को धोखा दे सकता है। अब धोखा देने की जितनी भी शक्लें तिजारती दुनिया में मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम नाप तोल में कमी के अंदर दाखिल है। छोटी से बड़ी मिसालों की तरफ मैं सफर करता हूँ। छोटी मिसाल जैसे एक सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाला है, पैसे पूरे ले रहा है पर सब्जी खराब दे रहा है, ये भी नाप तोल में कमी है। एक रिक्शे वाला है, जितना उसका पैसा बनता है उससे ज्यादा करके वो लेता है, ये भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। मेडिकल स्टोर दवाई वाला पैसे पूरे ले रहा है या ज्यादा ले रहा, अपनी दवाई के हिसाब से वो ठगने की कोशिश कर रहा है सामने वाले को, ये भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। और आगे बढ़ते हैं, कोई वर्कर है किसी कंपनी में, सैलरी पूरे महीने की ले रहा है पर काम पूरे महीने की नहीं कर रहा, आधा अधूरा कर रहा है, वो भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। ऐसे ही कंपनी का कोई बॉस, कोई मालिक है, कंपनी का कोई बॉस है, कोई मालिक है, वो अपने वर्कर से काम पूरे बल्कि ज्यादा लेता है, सैलरी कटा करके कम देता है, ये भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। कोई किसी मदरसे का नाज़िम है, किसी मस्जिद का जिम्मेदार है, इमाम साहब से काम पूरे लेता है, सैलरी पूरा नहीं देता है, मुदर्रिस साहब से काम पूरे लेता है, सैलरी पूरा नहीं देता है, किसी भी सिमत अगर धोखा हो रहा है तो नाप तोल में कमी है। ऐसे ही कोई बिल्डर है, कोई जमीन और जायदाद, कोई रियल एस्टेट का कारोबार करने वाला है, अपने सामने वाले को धोखे में रखता है। कोई बिल्डर है, पैसे पूरे लेता है और ये कह करके लेता है कि मैं 1-2 साल के अंदर फ्लैट आपके हवाले कर दूंगा, 3 साल लगाता है, 4 साल लगाता है, ये भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल जो हराम। ऐसे ही पैसे लेते वक्त वो बिल्डर पैसे लेते वक्त जो कंडीशन रूम की बताता है, जो एरिया बताता है, इतनी स्क्वायर फीट में मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन जब उसको अपना फ्लैट मिलता है तो कम मिलता है या उस कंडीशन के हिसाब से नहीं मिलता, ये भी नाप तोल में कमी की एक शक्ल है। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो तिजारती दुनिया में राइज हैं, धड़ल्ले के साथ चल रही, और समाज इसको बुरा नहीं देखता है, समाज इसको बुरा नहीं मानता, बल्कि उसको तरक्की का नाम देता है, होशियारी का नाम देता है, उसको ये समझता है कि बड़ा ब्रिलियंट बिल्डर है, इतने कम वक्त में इतनी तरक्की कर गया। गोया कि हमारे समाज का मेयार ये बन गया है कि जो बदमाशी करके, धोखा दे करके, हराम खोरी करके तरक्की करे, वही असल तरक्की याफ्ता है। ये हमारे ईमान का मेयार है, ये हमारे समाज के दीन का मेयार है। हमारे समाज में दीन का मेयार तो ये होना था, कोई हराम खोरी कर रहा है तो पूरा समाज लान तान करता, पर हमारे समाज का अलमिया ये बन गया है भाइयों कि कोई शख्स किसी को धोखा देकर के आगे बढ़ता है, समाज ये नहीं देखता किस रास्ते से बढ़ा हुआ है, बल्कि समाज ये देखता है इस वक्त उसके पास कितनी गाड़ी, कितना बंगला है, समाज ये देखता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का मेयार है। भाई इस्लाह की बड़ी जरूरत है, इस्लाह की बड़ी जरूरत है। और ये जितने नाप तोल में कमी करने वाले हैं, जितने नाप तोल में कमी करने वाले हैं, सब्जी फरोश हो, ऑटो रिक्शे वाला हो, या कोई बिल्डर या रियल एस्टेट का मालिक हो, ये जितने भी हरामखोरी करने वाले हैं, नाप तोल में कमी करने वाले, इनका अंजाम सुनिए। कुरान करीम बयान करता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, इन हरामखोरों के लिए जहन्नम में एक वादी तैयार की गई है,
ان حرام خوروں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے سامنے والے کو دھوکہ دے کر کے اپنی جائیداد بناتے ہیں، ایسے حرام خوروں کے لیے رب العالمین نے جہنم میں وادی ویل کے نام پر ایک اسپیشل سیل تیار کیا ہے، جس وادی کے اندر جہنمیوں کا خون جا کر کے جمع ہوتا ہے، ان کی پیپیں جمع ہوتی ہیں، ایسی وادی کے اندر ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو رکھا جائے گا۔ اور بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بھیانک گناہ، اتنا بڑا جرم ہے کہ پچھلی جو قومیں دنیا میں گزری ہیں ان پر الگ الگ عذاب آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پر قوم شعیب پر جو بھیانک عذاب آیا پچھلی کسی قوم پر اس طرح کا بھیانک عذاب نہیں آیا۔ قوم شعیب کے ہاں بہت ساری برائیاں تھیں، ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برائی ان کے یہاں تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کو جس بھیانک عذاب میں مبتلا کیا اس سے پہلے کسی قوم کو مبتلا نہیں کیا۔ قرآن کریم نے ان کے عذابات کا تذکرہ کیا، اہل علم مفسرین نے ان عذابات کو مرتب کر کے بتایا، کہا کہ پہلے اس قوم پر سخت گرمی مسلط کی گئی، سخت گرمی، اتنی گرمی کہ یہ پریشان اور نڈھال ہو گئی اور بارش کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سخت گرمی ہو اور پانی اور بارش نہ ہو، سوچے انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ گرمی اگر عذاب کی شکل میں ہو تو اس مشکل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سخت گرمی مسلط کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کے اندر ایک بدلی ظاہر فرمائی۔ اب اس قوم کو یہ لگا کہ یہ بارش کی بدلی ہے، یہ بہت خوش ہوئے کہ چلو سخت گرمی کے بعد کچھ آسانی اور راحت ملنے والی ہے اور بارش ہونے والے۔ پوری کی پوری قوم جا کر کے اس بدلی کے نیچے جمع ہو جائے، ابھی بارش ہوگی اور راحت مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک چیخ پیدا فرمائی، جس چیخ کے نتیجے میں ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ اور تیسرا عذاب کچھ یوں اللہ نے بھیجا، جس بادل کو وہ بارش کی بدلی سمجھ رہے تھے، اللہ نے بارش کے بجائے اس بادل سے آگ کی بارش برسائی اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمین سے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ یہ کون سی قوم تھی بھائیو؟ بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ ایسا بھیانک عذاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ اللہ نے مختلف قوموں کو عذاب دیا، الگ الگ عذاب دے کر کے ان کو تباہ و برباد کیا، پر جس طرح اور جس سختی اور جس خطرناکی کے ساتھ اللہ نے قوم شعیب کو عذاب مبتلا کیا، اس سے اللہ نے کسی کو عذاب نہیں فرمایا۔ لہذا بھائیو، کم پر گزارا کر لے، کم پر گزارا کر لے، پر حرام کا لقمہ کبھی اپنی زندگی میں آنے نہ دے، ورنہ انسان جب حرام کا مسافر بنتا ہے تو اس کے کیا کیا بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں حرام کا سفر کر کے، حرام راستے کا مسافر بن کر کے میں سماج میں ترقی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کرتا اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر فیلڈ میں سکون کے لیے محنت چل رہی ہے۔ ہر انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی تہذیب، کوئی بھی زبان بولنے والا، دنیا کے کسی بھی کنٹری کا ہو، وہ اسی کے لیے محنت کر رہا ہے کہ کیسے اس کو سکون مل جائے، اسی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ کوئی پڑھائی کے لائن میں سکون دیکھتا تو وہاں محنت کر رہا ہے، کوئی کسی لائن میں سکون دیکھتا تو وہاں محنت کر رہا ہے۔ ہر انسان سکون کا مسافر بنا ہوا ہے، پر سکون کسی کو میسر نہیں ہے۔ کیوں بھائیو؟ کیونکہ انسان سکون اپنے اصول اور اپنے راستے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات سنیں تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگوں سنو، سکون یہ وہبی ہوتا ہے، یہ کسبی نہیں ہوتا ہے۔ آسان انداز میں اگر سمجھنا چاہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں سکون یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا، بندہ اسے کما نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا بن کر کے جیتے ہیں، اللہ کا بن کر کے جیتے ہیں، اللہ کے راستے پر جیتے ہیں، اللہ کے اصول اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے حساب سے جیتے ہیں، ان کی محنت، صبر اور کوشش پر اللہ تعالیٰ بطور انعام انہیں سکون عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ انہیں سکون ضرور عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اصولوں سے جیتے ہیں،
اپنے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، حرام کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس پوری دنیا جمع ہو جائے سکون نہیں جمع ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان حرام کمائی کرتا ہے، حرام خوری کرتا، حرام راستے پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون تو کبھی نہیں آ سکتا ہے، سکون کبھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو، جو انسان حرام کمائی کے ذریعے سے یہ حرام طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حدیث سنیں، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما ارسل به المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ آگے چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بطور مثال ایک شخص کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے، پراگندہ بال ہے، مسافر ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑے اس کے خراب ہے، بال اس کے خراب ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، یا رب یا رب، اپنی مسائل پیش کرتا ہے، اپنی ضروریات رکھتا ہے، اپنی تکلیفیں، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا پرابلم اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ مسافر ہے، اور مسافر کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن اس مسافر کی دعا رد کر دی جا رہی ہے۔ فقیر ہے، محتاج ہے، اور اگر کوئی انسان اس کیفیت میں اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، پر اس کی دعا رد کر دی جائے۔ کیوں رد کر دی جا رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا، وغذی بالحرام، حرام ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اس حرام خور کی دعا آسمان تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان دعائیں کر رہا ہے، مسلسل اللہ سے رو رہا ہے، اس کی دعا آسمان تک نہ پہنچے۔ لہذا حرام خوروں کی دعا وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کے پھاڑ ڈالیں، ان کی وہ دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حرام خور بروز قیامت مفلس و خلاص بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ جانتے مفلس کون ہے؟ کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، درہم نہ ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفلس میری امت کا وہ ہے کل قیامت کے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن کبھی اس نے کسی کا حق کھایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کہ حرام طریقے سے دوسروں کا مال اس نے غصب کیا تھا، وہ سب لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ شخص، جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اپنا بدلہ مانگیں گے، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے بانٹتا چلا جائے گا، اور اس کے پاس کوئی نیکیاں بچی نہیں ہوں گی۔ مظلومین کی فہرست ابھی لمبی ہے، نیکیاں ختم ہو چکی، اللہ تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس انسان کے اوپر لاد دے گا، اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ بھیانک انجام ان لوگوں کا جو لوگ حرام کے مسافر ہیں، حرام طریقے سے مال جمع کرتے۔ ایک آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما نبت من سحت فهو اولا بالنار، جسم کا جو حصہ حرام سے پلا ہے وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ مفسرین نے لکھا، مشارحین حدیث نے بتایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب حرام خوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام طریقے پر چلتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اسے گناہوں کا مسافر بنا دیتا ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اخیر میں چل کر کے اللہ رب العالمین سے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ بھائیو کہ حرام خور یہ جہنم کے راستے کا مسافر ہے، جو حرام خوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار حلال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام خوری سے بچائے، حرام کے راستے سے بچائے، حرام کمائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو تو امام الخیر پر۔ بھائیو ایک آخری درخواست جو آپ سے کرنی، ہفتے میں لے کر کے ہمارے پاس ایک جمعہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ کہنے اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور پھر توفیق نہیں ملتی ہے، پھر موقع نہیں ملتا ہے۔
اس لیے اپنے بھائیوں سے میری گزارش ہے، ایک طرف درخواست بھی ہے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید بھی ہے کہ جمعہ میں پہلے آیا کریں۔ بہت ساری باتیں ہمارے وہ بھائی جو اخیر میں آئے ہیں ان سے رہ گئی ہیں اور شاید دوبارہ ان کو یہ باتیں سننے کا موقع نہ ملے، لہٰذا جمعہ میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب جمعہ میں اخیر میں آنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا کہ فلاں نے جمعہ پڑھا تھا، آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔ جو پہلے آتے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں، صرف انہی کو فرشتوں کے رجسٹر میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ جو بعد میں آتے ہیں فرشتوں کے رجسٹر سے بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو خطیب بیان کرتا ہے محنت کر کے کوشش کر کے، وہ باتیں بھی وہ ان باتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ لیکن زیادہ گزارش یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں 24 گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے اور 7 دن میں نہ جانے کتنے گھنٹے دے رہا ہے، اپنے رب کے کلام اور اپنے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے پاس گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سراسر انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔